السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 45. وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب مدد چاہو. یہ امر کا صیغہ ہے، استعینوا امر بنتا ہے اس کا. مصدر ہے الاستعانہ یعنی مدد چاہنا. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کون، یعنی کہ الصلاۃ نماز کی طرف لوٹتی ہے ضمیر، ہا ضمیر لوٹتی ہے نماز کی طرف. لَکَبِیرَۃٌ البتہ بہت بھاری ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے. اصل میں یہ تھا الخاشعون اسم الفاعل، لیکن علی حرف جر کی وجہ سے اس کی جو جری حالت ہے وہ خاشعین بن گئی، خشوع کرنے والوں پر بھاری ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جب انسان کو کسی بھی قسم کی مصیبت یا پریشانی کا سامنا ہو تو اسے چاہیے کہ دو چیزوں سے مدد لے. کون سی دو چیزیں؟ ایک نماز اور دوسرا صبر کرنا ہے، یعنی واویلا نہیں مچانا اور بہت زیادہ پریشانی میں ایسے کلمات منہ سے نہیں نکال دینے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور نماز سے مدد لینی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. ابو داؤد کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 1319 ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ صبر ہمیشہ تین چیزوں پر ہوتا ہے. ایک مصیبت پر صبر، دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور تیسرا نافرمانی سے بچنے پر صبر. یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے اور اس راستے میں اسے بہت سی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن وہ ان سب کو صبر تحمل سے برداشت کرتا ہے اور اطاعت و فرمان برداری میں لگا رہتا ہے. اور تیسری چیز ہے نافرمانی سے بچنے پر صبر، یعنی گناہ میں اٹریکشن ہے، برائی میں اٹریکشن ہے تو انسان کو برائی اپنی طرف کھینچتی ہے. جب اس کا برائی کرنے کو دل کرے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس برائی سے بچ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ برائی سے یعنی نافرمانی سے بچنے پر صبر. اگلی آیت، الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں، الظن مصدر ہے، ظن یظن یعنی وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. راجعون اسم الفاعل. یا بنی اسرائیل، یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے دوبارہ سے نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسا کہ کل بھی اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھا تو کل مختصر بیان کیا گیا، لیکن آج تفصیل کے ساتھ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے جیسے کل بھی بتایا. اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، فضلت میں نے فضیلت دی. فضل یفضلو یہ مضارع اس کا، یفضلو اور فضل اس کا ماضی بنتا ہے. ٹھیک ہے، فضل فضلا فضلو فضلت فضلتا فضلنا فضلتا فضلتما فضلتم. ٹھیک ہے، تو فضلتکم میں نے فضیلت بخشی تم کو، کم تمہیں، حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، علی العالمین تمام جہانوں پر. واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفس کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا. یقبلو جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے. یقبلو اس میں جو مجہول ہوتا ہے، اس میں جو اسم الفاعل ہوتا ہے نا، یعنی کہ کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا. جیسے ضربا
یضربو ضرب یضربو یضربو وہ ایک شخص مارا جائے گا. تو اب اسے مارنے والا کون ہے یہ نہیں معلوم. تو اسی طریقے سے یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، ہا ضمیر لوٹتی ہے النفس کی طرف. نفس جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے، یعنی مؤنث ہوتا ہے نفس، ٹھیک ہے. تو مؤنث کے لیے ضمیر ہا استعمال ہوتی ہے، وہ نفس کی طرف لوٹتی ہے. نہیں قبول کیا جائے گا اس نفس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یوخذو لیا جائے گا. یوخذو بھی امر ہے، مضارع امر ہے نہیں ہے، مضارع مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. منہا اس سے، ہا ضمیر لوٹتی ہے دوبارہ نفس کی طرف. ولا یوخذو اور نہ قبول کیا جائے گا. یوخذو فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس نفس سے نہیں لیا جائے گا عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. ینصرون بھی مضارع مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ناصر ینصر، نوصر ینصر، ینصر ینصرانی ینصرون، ٹھیک ہے. وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، نجینا نا متکلم ہے، ٹھیک ہے. نحن ضمیر جو ہے وہ اس میں مستتر ہے. ہم نے نجات دی کم تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ کیا کرتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، یسومون تکلیف دیتے تھے وہ، کم تمہیں، سوء برے، العذاب عذاب کی، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. ابناء جمع ہے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی اس میں تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ اور جب، فرقنا پھارا ہم نے، فرقنا ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا. فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے تمہیں نجات دی. انجا ینجی، ٹھیک ہے. یہ ینجی اس کا مضارع ہے، انجا ماضی ہے، انجا ینجی. فانجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. نظر ینظرو، ینظرو ینظرانی ینظرون، تنظرو تنظرانی ینظرن، تنظرو تنظرانی تنظرون، ٹھیک ہے، تم دیکھ رہے تھے. ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے سب کی سب پڑھی ہیں مختصراً، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے. بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں لیکن ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. تو ان آیات مبارکہ میں ان کے اس باطل گمان کی تردید جو ہے وہ موجود ہے. نیکسٹ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے تردید کی گئی. اس آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ اس دن ہر نفس جو ہے وہ کوئی نفس جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہ سفارش کر سکے گا نہ اس کے کچھ کام آ سکے گا، ٹھیک ہے. ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا. پھر اس کے بعد ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع ہوئی، اور اس میں فرعون کے غرق ہونے کا پورا واقعہ ہے.
وہ انشاءاللہ جب تفسیر شروع کریں گے پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔